3 سال پہلے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی ایک رپورٹ میں امریکی حکومت پر زور دیا تھا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ پاکستان قانون توہین رسالت کے استعمال پر پابندی عائد کرے، اور قادیانیوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے آئین میں اس سے ان تمام شکوں کو ختم یا تبدیل کرے جو ختم نبوت کے حق میں ہیں۔ یہی امریکی ڈومور کا مطالبہ 13 نومبر 2017 کو جنیوا کنونشن میں بھی دہرایا گیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں جو کچھ کہا گیا اس پر وزیر آئی ٹی انوشا رحمان نے ہی حالیہ انتخابی اصلاحات تبدیلی کی رائے دی تھی، اور حکومت نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انوشا رحمان کی تجویز کو قانون میں ترمیم کر کے قانون بنا ڈالا، اور جسے دھرنوں احتجاجوں کے بعد واپس تو لے لیا گیا ہے، لیکن اب قیاس کیا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کوئی غلطی سے نہیں ہوئی بلکہ امریکہ کے حکم پر کی گئی، اور نواز شریف سمیت پوری لیگی حکومت اس میں مکمل طور پر ملوث تھی۔ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ دعا منگتا کہ حضور کی ناموس سے مولی قادم کے غداری کا کبھی ذہن ہی پیا ہے، اللہ اسے ویڑے انہوں مار دے، اسے ویڑے مار دے، تباہ کر دے، ہاں جی مسخ ہو جائے ذلیل، اس نانوں بھی غلط استعمال کرے تھے۔ آج کہتے ہیں جی اسلام کسی کو کچھ نہیں چاہتا، حضور سارے کافران بادشاہاں نو خط لکھے، فرمایا اسلم تسلم، فرمایا کلمہ پڑھ بچ جائے گا۔ نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے، ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو۔ ہاں اوپر جب لٹیرے بیٹھے ہوں اور پاناما لیکس والے بیٹھے ہوں، مرزائیوں کے یار بیٹھے ہوں، اور مندروں کے اندر جا کر نظریہ پاکستان کی نفی کرنے والے بیٹھے ہوں، اور مری کے اندر انڈیا کے جاسوسوں سے ملاقات کرنے والے ہوں، اور انڈیا کے وزیر اعظم کو 100 بندے سمیت گھر بغیر ویزے کے بلانے والے ہوں، تو پھر ختم نبوت پر تو ڈاکہ پڑنے ہی کھانا ہے۔ ہاں اس لیے ہمارا بڑا جائز مطالبہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، ورنہ تو ایک لمحے کے لیے بھی کہ پاکستان کے حکمران بننے کے قابل نہیں ہے۔ مقتدار ادارے یہ سوچ لیں، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے آدم ننگے وطن، یہ بات یاد رہے۔ اور 7 لاکھ صدام حسین کی وہ نیشنل گارڈ کدھر گئی جب غدار پیدا ہوتے، بات یہ گل یاد رکھنا۔ بہادر شاہ ظفر کے پھر پوترے دے پتروں کے سر کٹ کے لوگ ناشتے دیتے، یہ مت سمجھنا کہ جیسے غداریاں قذافی دی شرمگاہ وچ اگلے چھریاں مار دیتی ہیں، ہاں وہ بڑا ڈاڈا ہے۔ یہ پاکستان بچے ہوئے آنا تو صرف اس وجہ تو بچا کہ حضور دے غلام ناموس رسالت ہر ویلے تیار رہ دے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ ساڑی پاور نال بچے ہویا، اتنے گل وچ ہو رہے۔ میجر امیر افضل نے پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، اور اس کے اندر یہ لکھا، پاکستان کتاب میں بھی لکھا، حضور کے جلال و جمال کے اندر بھی لکھا، اگر کسی کو نہیں پڑھنا تو وہ پڑھے۔ اس نے لکھا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ورنہ 70 سال یار اتنی دیر تک جنہوں نے لٹ کے کھادا، جنہوں نے چیر پھاڑ کی تھی تو کوئی شاید بچتی ہی کوئی نہیں سی، لیکن اج بھی ٹرمپ نو تکلیف ہے تو پاکستان کی وجہ تو، مودی نو بھی تکلیف ہے تو پاکستان کی وجہ تو، اسرائیل بھی اگر 1 نمبر دشمن سمجھتا ہے تو پاکستان نو سمجھتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ضرور ہے، وہ گل اے وے، وہ گل اے وے مال کہندا ازاں کے ملت را حیات وشکوز، اور برکو ساز کائنات وشکوز۔ اقبال کہندا کہ امت مسلمہ عزت نہ زندہ رہ سکتی جی میں پاکستان والے زندہ رہ رہے ہیں، تو کہتا ایک کوئی طریقہ ہے اپنے دلوں میں حضور کی محبت اور عشق ہے۔ یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ 6 مہینے پہلے اپنی مرضی کے مولویوں اور پیروں کو اس نے بلایا اور بلا کر کہا، میں ان کے نام نہیں لیتا، قوم جن کو جوتے مار رہی ہے وہی ہے۔ اقبال قادری کو شہید کون کہے گا، لیکن جیسے وہ بغیرت تھے، جیسے پوچھنے والا بغیرت تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے۔ تو وہ جو مشکار ایسی نا، ہاں جی اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، میں وہ مشکاندے ویکھیا اسمبلی دے وچ کہندا وہ چلو اس پر میں باس نہیں، تو باس کرنا، اسی باس کرن آ گئے ہوں، تو سانو سمجھا نا پتر ہن نکل اتھوں،
ملک کی دفاع ہو جا ملک چو اتنے تو وہی رہن گے جڑے محمد عربی کے غلام ہوں گے تو وفادار غلام ہوں گے. ہاں میں وہ ہسدے ویکیا ادو میں تماشا میں آخیا تو تماشے کا جواب تینوں اسلام آباد آ گیا. میں لاہور کے خلاف اتنی ڈاڈی گفتگو اس واسطے نہیں کی تھی. میں آخیا مزہ نہیں دشمنی ہوتی جو اکھان سامنے ہو گئے. اب تم لاکھوں روپے کے اشتہار دیتے ہو. نہیں ہمارا عقیدہ ہے خاتم النبیین چورو ڈاکو گنڈے ہو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر اب لاکھوں کے اشتہار دیتے ہو. اب حضور کی امت یہ بات مانے گی نہیں. یہ کلیریکل غلطی ہوئی. کلیریکل غلطی تو یہ ہے کہ مارن کو مجرم لکھتے بھائی نقطہ ڈال دیا کلرک نے وہ مارن لکھنا تھا تو مجرم لکھ دیا. یہ کلیریکل غلطی ہے. جان بوجھ کر تم نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. اب کہتے ہو وہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا. اندر بیٹھ کے میز گھٹتے رہے. اور جب وہ مریدہ کو آئے تھے کہتے نہیں یہ سارا کام میں نے کیا. میں نے کہا تیرے اندر غیرت ہوتی اسی وقت اسمبلی سے استعفیٰ دے کر باہر آ جاتا. اب کہتا ہے میری اسمبلی سیٹ نہ جائے اور مرید بھی نہ جائے. اب نہ تیری اسمبلی سیٹ رہے گی نہ تیرے مرید رہے گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. مال کہنا لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید. اندروں تسی پھر انہاں دے مطلب انہاں دے مرید ہو کہ لوگوں نو اپنا مرید بنا دیو. اسمبلیاں نہیں بولے اتنے سارے چپ کر کے بیٹھے رہے. ہوں بعد نہیں اسی بھی ماشاءاللہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے. تو جناب وہ کہتا ہے ہم نے سڑک بنانی ہے. کہتے ہیں ہم نے موٹر وے بنایا. میں اکھنال یہ بھی دسو تہاڈی کارکردگی کیویں. ممتاز قادری پھٹے تسی لایا. انہاں واسطے قیامت تک یہ کارکردگی تھوڑی ہے. اور لمچو بھی مک جانا ہے. لمچو نے بھی تکلیف ہو گئی اس ویلے. اس نے اپنی زنانی نے کیا حضور دی ناموس کے خلاف بل پیش کر. میں آخا تو گیندا مڑا نالے آ کدی تو گیند مڑی ایتھے کدی تو گیند مڑ کے ہیرو بنیا. حضور کی عزت کے بارے مت بکواس کر. ہاں 295 سی سانو بڑیاں گلاں تیرے بارے پتہ اسی پھر بھی چپ. ہاں اپنا ننگا نہ ہو. ننگا تو ویسے ہو جانا ہے جی اے ننگے ہوئے نا دنیا تک تے پانامے آ گئے نے. ہاں اگے پتی رب دی اوکے وہ مکر اللہ آگے کی ہونا ہے. یہ کچھ بھی نہیں. دین نال جنہیں بھی متھا لایا ابو جال بھی ہویا کہ بدر ایک بچے کو دیتا ہوں. ہماری قوم کو چونکہ باتیں سمجھ نہیں آتی. تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو پھٹے لگایا وہ راضی ہو گیا. تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن حدیث نصاب سے نکالا وہ راضی ہو گئے. تم نے قرآن یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا. یہود و نصارہ راضی ہو گئے. تم نے نصاب پورا بدل دیا. یہود و نصارہ راضی ہو گئے. تم نے مسجدوں کے سپیکر اتارے. یہود و نصارہ راضی ہو گئے. تم نے ہزاروں پرچے کاٹ دیے درود و سلام پر. یہود و نصارہ راضی ہو گئے. تم نے ننگی بچیاں پرویز مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں وہ راضی ہو گئے. کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے بلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو قیامت تک امت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. ایک صورت ہے راضی ہونے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. باقی رہ گیا الو. اس الو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ آئی. اس الو نے جو بکواس کیا ہے مجھے تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئی کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی یا اس نے بھنگ پی ہوئی تھی. ایک ہی علاج ہے کہ دی ایک مچھ نو بندہ ایک طرف نپے دوسری مچھ نو تو انجن بمیریاں دے. یہ مونچھوں والا بے وقوف اور بے حیا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے بات کرنے کی. کیوں پاکستان کو کس کے کہنے پر تم افراتفری یہاں مچانا چاہتے ہو. پہلے نواز شریف نے افراتفری مچائی وہ باہر بھاگ گیا. پھر واپس آیا ہدایات لے کر اور اسمبلیوں کے اندر جا کر فوراً ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. جب وہ ڈاکہ پکڑا گیا تو پھر کہنے لگے یہ غلطی ہو گئی. پھر کہنے لگے کہ ہم سے اجتماعی غلطی ہو گئی. پھر چوری پکڑی گئی. تو گل کرو کرنے والی کوئی انسان دے پتر تقریر نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ تھوڑے پیو دا ملک میں تھوڑے نال وڈا پاکستانی ہاں. اے علماء مشائخ اہل سنت تو وڈا حضور پرامن بھی کائنات کوئی نہیں. شاہ جی پرامن بھی کوئی نہیں تے غیرت مند بھی کوئی نہیں. ہاں جی انہاں تو وڈا محب وطن بھی کوئی نہیں. سانو مت ایجنسیاں تے جڑے ٹاؤٹ بیٹھے. میری تقریر بھر کے پوری اس پیو نو جا کے سناؤ. شرم نہیں آندی تانوں؟
ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਰੀਖ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, اور چودھری اور کاؤنسلر اور ایم پی اے اور ایم این اے اور 10 اس دین واسطے تو لوگ میں اتنے پتھر مارے، اور اس دین واسطے تو میں اتنے مٹی چاہی، اور اس دین واسطے تو میں خود تلوار لے کے میدان وچ گیا، اور اس دین واسطے تو میرے نواسے نے اپنی گردناں کٹا دیتیاں، اور اس دین واسطے تو میرے چاچے نے جگر کلیجے کٹوا دیتے۔ 10 چودھری تیرے ہوندیاں مسجد دے سپیکر اترے، اور 10 اس ویلے تیری پاور کدھر گئی سی؟ مت کوئی سمجھے کہ جناب سب بچ جانا ہے۔ اس دن رسول اللہ نے پوچھا کہ 10 مالدارا صدیق اکبر کا سارا مال اسلام نے دیتا، تو زکات بھی کدی نہیں سی دیتی۔ کیڑیوں کے بھی حقوق ہوں گے دنیا میں، لیکن کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے تسی داڑھی منڈے جڑے ہو نا بیٹھے ہوئے، تسی سمجھتے ہو داڑھی والے ہی صرف مسلمان، سانو تسی تانے دیندے ہو۔ تسی بھی امریکہ جا ویکھ کے ویکھو، تانوں بھی اسے نظر نال امریکی ویکھن جس مینوں نظر نال ویکھن۔ اے چھڈ دیو گلاں تسی بھائی تسی داڑھی منڈیاں نوں امریکہ چھڈ دے گا۔ عراق وچ داڑھی والے نوں نہ اوتھے تے جیڑا کلمہ گووے ان خیمے وچ کون بیٹھیا انہاں نوں تے نہیں پتہ، انہاں کیا خیمہ ہے تے مسلماناں دا، دودھ پیندا بچہ بیٹھا، بچی بیٹھی، عورتیں بیٹھیاں، بڈھے بیٹھے، بیمار بیٹھے، امریکہ نے اوپر سے بمباری کر دی۔ اور یہ نہیں ویکھتا انہیں داڑھی رکھی یا انداڑھی ہے، یہ قرآن پڑھیا یا نہیں پڑھیا، یہ مدرسے پڑھیا یا نہیں پڑھیا۔ جرم تمہارا صرف یہ ہے پوری دنیا میں کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، بس۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت والے دن بدترین بندہ وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرترا، کہ تو اللہ تعالیٰ کے حلم کہ تجھے اس نے پکڑا نہیں ہے، یہ بھی تو نے گناہ کیا، یہ بھی ظلم کیا، یہ بھی ظلم کیا، تو نے کیا سمجھا کہ تو مشو مغرور بر حلم خدا، کہ تو مغرور ہو گیا کہ شاید مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، شاید میں بہت جو ہے وہ آگے نکل گیا ہوں۔ تو فرمایا نہیں نہیں نہیں، ان بطش ربک لشدید، اے بس ایک نیب دا کیس ہے تے ایک اور لگ گیا تے نکے براد بھی 2 لگ گیا تے گل مک گئی۔ انہاں دے چمچے بھی گئے، کڑچے بھی گئے، دیہڑی راتی انہاں دے چمچگیری والے بھی گئے، انہاں نظر ہی کسے نہیں آنا جی۔ انہاں دے نال لگے ہوئے یار انہاں پچھتانا ہے، ہاں انہاں پچھتانا ہے، ایتھے بھی پچھتانا ہے، قبر وچ بھی پچھتانا ہے، تے حشر تے پھر حشر ہے نا جی۔ ہاں ان کو پتہ ہے جب بھور بند میں نواز شریف کی کابینہ روٹی کھانے لگی نا، وہاں دہی کم تھا تو وہاں تیارہ لاہور دہی لینے کے لیے گیا۔ ہاں ان کو یہ پریشانی ہے، جس ملک کا وزیر اعظم 60 لاکھ کی گھڑی پہنے اور دہی کے کنڈے لاہور پیارا لینے کے لیے جائے اور تھر کے بچے دودھ اور دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے مر جائیں، ان کو خطرہ تو ہونا۔ اور دوسرا وہ شرابی، وہ مطلب بھیڑیے دے منہ والا، وہ کراچی والا ڈاکو کی سی الطاف، اسے بہ کے باہر پاکستان دے فوج نو گالاں دیندا، اس ڈاکو شرابہ پی کے تینوں ہوش کوئی نہیں، ہاں تو کس دی بولیاں بولدا اور تیرے تک بھی پہنچن والے پتر۔ ہاں جہاں نے بھی پاکستان نال غداری کی انہیں بچنا کوئی نہیں، جنہیں اسلام نال غداری کی انہیں بچنا کوئی نہیں، جنہیں ناموس رسالت نال غداری کی انہیں بچنا کوئی نہیں۔ کیوں رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائے۔ باغ قادری کے خلاف جتنے لوگ بک بک کرتے ہیں، ججوں سے لے کر نیچے تک، جو ادھر کے شیاطین، ادھر کے شیاطین، ادھر کے شیاطین، اب جو سارے اکٹھے ہو گئے۔ پی آئی اے کے 3 بندے مر گئے تو جناب وہ ڈنگی ٹوپی والا، وہ جماعت اسلامی والا ڈنگی ٹوپی والا، وہ بھی جناب غیبانہ نماز جناڑا پھردا، وہ ڈنگی ٹوپی، وہ جناب دوسرا وہ کی نام ہے، وہ بلے باز، وہ بھی کہندا جی بڑا ظلم ہو گیا، اور جناب وہ زرداری ڈاکو وہ بھی بول اٹھیا، کہنے لگے جی بڑا ظلم ہو گیا۔ باقی انہاں دے واسطے تو ساڈے کول لفظ ہی کوئی نہیں۔ انہاں جڑے مطلب اے جڑے موجودہ اتنے پنجاب دے یا مرکز کے حکمران، انہاں کول تو میرے کول لفظ ہی کوئی نہیں، ڈکشنری جو ہی مک گئے انہاں دے بارے کہ جو رب نے انہاں تے جو کچھ عذاب نازل کیتا ہویا، تے اے ہن سارے کہندے جی بڑا ظلم ہو گیا، پی آئی اے دے ملازم بن گئے۔ تے میں آکھا جی پی آئی اے دے ملازم بن گئے، سارے تسی بول اٹھے ہو، تے جدوں حضور دی عزت دے قانون نو گورنر کالا کہندا رہا، اس سے کیوں نہیں بولے؟ کلمہ تم کہتے ہو ہم نے حضور کو پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ پی آئی اے دے ملازمہ دا مرنا
ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਾਨਾਮਾ ਲੀਕ ਸੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓ? गुनाहगार होना और बात है, हाँ गुनाहगार होना और बात है। क़यामत वाले दिन भी मेरे आका आवणगे तो गल बनेगी। हाँ, ये मत कोई समझे कि मैं दो मौली खादिम जड़ी दो पगड़ियां बन लिया ते दो नमाज़ां पढ़ लिया ते मौली खादिम जनाब दो मुरीद हो गए ते मौली खादिम पढ़ा ना ना। क़यामत वाले दिन भी मेरे आका आणगे तो गल बनेगी। जदों पानामा लीक जज भी होई, वकील भी होई, आपू भी होई, हाँ खुद मुद्दई ते खुद जज ते खुद वकील ते फैसले किवें होने? फैसले इंज होंदे ने, मिंबर उत्ते हजरत उमर खड़े होवन, उन्होंने कहा दसो जी ये कुर्ता कितों बनया? बस इतनी बात है। ना वकील पेश होने की जरूरत है, ना 10 लाख 2 करोड़ वकीलों को देने की जरूरत है। एक आम देहाती उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा कुर्ता कितों बनया? फिर हजरत उमर फरमाया जो उमर टेढ़ा हो जाए फिर, उमर टेढ़ा हो जाए फिर। पहली साफे जो एक देहाती खड़ा हो गया, उन्हें तलवार बाहर कटी, उन्होंने क्या उमर टेढ़ा हो जाए इतना सीधा कर दे कि किमें टेढ़ा होने लगे इतना? जब ओ पानामा लीक वाले ने किने इंसाफ मिलना है इसे किसी ने, और खुद ही लुटन वाले थे, खुद ही लुटवान वाले थे, खुद ही खान वाले थे, खुद ही खमान वाले। अब चीफ जस्टिस बोले जी शरी अदालत का, वो कहने लगा हुजूर के जमाने में जब सूद के बारे में आयतें नाजिल हुई उस वक्त माहौल और था, अब माहौल बदल गया। जिस रब ने अपने हबीब को दीन दिया, उस रब ने ऐसे अपना हबीब को दीन दिया जो हालात के मुताबिक चल भी न सका। उसकी जुर्रत कैसे हुई थी शरी अदालत में बैठकर उसने ये बात कर दी? पहले सदर कहना सी मौलवियों कोई सूरत कड्डो है सूद हलाल हो जाए, हुण चीफ जस्टिस शरी अदालत का कहना, उसे रंग शरी अदालत बनाई, उसे मुंह रूप शरी अदालत बनाई, उसे जबान शरी अदालत बनाई। दसो शरी अदालत ने की फैसला करना है? जे तुसी दोबारा इन्हां नूं वोट देते ना, पहले तो इन्हां मस्जिदां दे स्पीकर उतरवाए थे ना, मीनार भी नहीं खड़े होने देने लगे कि जी महल्ले को खतरा है, जलजला आ सकता है। ओदी वाज़े मिसाल जेड़ा पंप है सदर है शैल वाला, वो हुंडा सी ना पंप का मालिक, ते उन्हें मस्जिद नाल बड़ा सारा मीनार सी, उन्हें कहा इहनूं अद्धा करो, ये ढह पवे तो मेरे पंप का नुकसान हो जाए। ये परवेज मुशर्रफ के दौर च इन्हें अद्धा मीनार दवाया सी, वो हुंडा सी ना वो पंप का मालिक। आज वो बेनजीर का मुंडा कहता है मेरी आखिरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि यहाँ वजीर आजम ईसाई होना चाहिए। मैं आखा तू खुद ईसाई हो जा, तेन केड़ी लोड़ है एडी परेशानी ईसाई दी होनी? इमरान खान भागता है, कहता हमारे धरने से मुवाजना ना, हमने तुम्हारे धरने पर क्या मुवाजना करना? यहूदियों के एजेंट, यहूदियों के दामाद, बकवास करता है तू। वो पिंडी का शेख भी कहने लगा कि मुमताज कादरी वोट बैंक है। मैं कहा पुत्रा तेरा वोट बैंक नहीं, मुहम्मद अरबी दे दीन दा वोट बैंक। पूरे पिंडी च कदी तू बोलिया नहीं मुमताज कादरी दे पिंडी रह के तू 10 तू ओदे प्यो नूं मिलन गया, भेड़िए दे मुंह वाला वो कराची वाला डाकू, उस डाकू शराबा पी के तेन होश कोई नहीं। अपने जश्न मनाने के लिए अरबों रुपए लगा दिए जाए, फजलुर रहमान अपने जश्न मनाने के लिए अपनी जमात का 100 साला जश्न मनाना जायज हो। मैंने नहीं समझ आई कि एक वजीर कानून होके उन्होंने मसला खत्म नबूवत समझ नहीं आया। उसका एक ही इलाज है कि ओदी एक मुछ नूं बंदा एक तरफों नपे, दूसरी मुछ नूं तो इंज इंज नूं बमीरियां दे। अगर तुमने 295 सीट के मसले में कोई बकवास किया ना, इमरान नून लीग और जरदारी सुन ले, अगर तुमने इसको खत्म किया तो फिर उमर ला मौजूद है, उमर ला। अफसोस यही है मुझे आता है कि जब ये सीटों पर होते हैं ना कभी इनको दीन याद आया, न कभी गैरत याद आई, न उम्मत का फिक्र याद आया। ये जब रिटायर होते हैं फौजी हों, जज हों या वकील हों, फिर इनको इस्लाम फोबिया हो जाता है, फिर इस्लाम की बातें करना शुरू कर। जब आगे नजर आता है ना आखिरत की तरफ कि अब तो कोई पल्ले चीज ही कोई नहीं, अब थोड़ा सा कोई इस्लाम का भी कर लो, लेकिन ऐसे तो इस्लाम नहीं में बात करती, बात तो और है। जो दीन के बारे में बातें करे बैठ करके, नहीं देखे ना लोग यूरोप ये कहता है, देखे ना हमारे दीन में ये बात तो है ना, अंग्रेज ये इतराज करते हैं, वो अंग्रेज फलाना ये इतराज करता है, अंग्रेज फलाना ये इतराज करता है। तो मैंने कहा तू सारी जिंदगी उनको राजी रख, वल्लाह व रसूलु व हक़्क़ु अन युरदू, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हक रखते हैं कि उनको राजी किया जाए। जब तू महल्लेदारों को राजी करता है, कभी तू इस्लाम की नहीं जी वो देखो ना
وہ بڑی سخت ہے، دیکھے نا اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے نا. تو میں نے کہا پھر تو نرم بنا دے. اقبال کہتا ہے فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری. اقبال کہتا ہے جو لوہے وچ بھی جناب ریشم پن آ جائے، نرم پن آ جائے، تو پھر اقبال کہتا ہے تلوار کدے نال بنانیاں نے، لوہے وچ تے سختی رہنی نا، تو پھر جناب غوری میزائل بھی بننا ہے. جی کہو نہیں جی وہ غوری میزائل بالکل نرم ملائم ہونا چاہیے، وہ کسی کو لگنا نہیں چاہیے، تو پھر بنایا کیوں؟ کروڑواں حصہ بھی کسی دے دل وچ کوئی دنیاوی مفاد ہوئے نا، میں اپنی گل کر رہا ہوں، میں چونکہ بینک دا امیر ہوں، میرے کروڑویں دل وچ بھی ہوئے کوئی دنیاوی مقاصد، کوئی اقتدار دی بھوک یا کسی دا اشارہ کہ میں مسجد وچ بیٹھ کے اے میرا پوری دنیا تے اعلان ہے، میرے دل وچ بھی کدی کوئی گزری ہوئے نا بھائی ایس ناموس رسالت ختم نبوت آڑ بنا کے اپنی شخصیت یا اپنے کسی عزیز دی یا کوئی دنیاوی مقاصد یا کسی دے اشارے کنائے، تو یا اللہ اسے ویلے مینوں زمین وچ واڑ دے. بس میں دعا مانگ رہا بالکل پکی تواڈے سامنے بھی، تے جدوں بھی ناموس رسالت تے غداری دا میرے دل وچ سوچ آوے یا اللہ اس تو پہلے مینوں موت دے دیویں. میں تواڈے سامنے اعلان کر رہا جدوں تک اسی صحیح نیت نہ چل رہے ہاں تے پھر یا اللہ ساڈی مدد ضرور فرماوے. اتنی بات، اس تو بڑی گل کوئی نہیں. میں یہ ان کا مسئلہ تھا جو اوپر ووٹ لیتے ہیں. آپ نے کبھی بات کی کسی سے؟ آپ کو تو بجلی چاہیے، اکھ بند ہونے دی دیر پتہ لگ جائے گا. بجلی تینوں قبر دی کوئی نہیں چاہیے، دنیا دے کم چاہیے تینوں. اس قبر جتے سدا رہنا ہے وہ بجلی کوئی نہیں چاہیے. اتنے ایم این اے تے ایم پی اے جا کے ایک گل بھی اتنے حضور دی ختم نبوت دی نہیں کرتے، حضور دی عزت دی گل کوئی نہیں کرتا. تسی کدی کیا ہوئے تے تا نا تانوں بھی تے بجلی تے روڈ چاہیے، اے کدی نہیں تسی کیا یار جاؤ تینوں ووٹ دیاں گے. لیکن جدوں حضور دی عزت دی گل ہوئے اسمبلی تو گل ضرور کرنی. وقت گزر گیا، چنگا گزریا یا ماڑا گزریا، وقت کی یہ خوبی ہے کہ گزر جاتا ہے. لیکن ہوں کہتے جی او جی لبیک کا نعرہ سیاسی ہو گیا. میں کیا سیاسی میاسی نہیں، آپ گل کرو کہ وقت گزر گیا ہوں چیخ دو. ہوں سارے چیخ رہے ہیں جی ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی، جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے. اور میں آخیا جی تو تھوڑے ہوئے ہی کچھ نہیں، اور دسو جنوں تسی پھٹے لایا وہ تو انج گیا، اور تھوڑا جا تو جلو یار. پاناما لیک سے ملک خزانہ کنے کنے لٹیا. اس واسطے ساڈے نال مت چھڑو، اسی قیامت تک حضور نے اپنی دین دی ذمہ داری علماء دے ہاتھ رکھی. یہ ساڈے علماء ہی سن جنہاں داڑیاں نہیں منائیاں انگریز جدوں 1857 وچ آیا. ہاں ایک ایک دن 300 علماء نو پھانسی لایا انگریزاں نے. ہن تے ٹی وی نیٹو تے تصویراں بھی آ گئیاں، توپ دے نال بن کے علماء نو اڈایا. لیکن کسی عالم نے بھی داڑھی مڈا کے برے صغیرے چ نسیا نہیں. جدوں بھی وہ بندے سن توپ نہ تے علماء ہسدے سن. ستم کر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جدرا.